آیتوں کو پڑھ کر ایسے لوگوں کے سلسلے میں آپ کے دل میں محبت اور ہمدردی کے جذبات ابھرنے چاہیے، ہمارا قرآن مجید سے اٹیچمنٹ ہو جائے، اور گویا کہ وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ ترجمہ اور تفسیر بھی وہ گویا کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو میرے لیے بے انتہا خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے درمیان آیا۔ تو آپ لوگوں سے جو میرا تعلق ہے وہ خالص علمی اور دینی نوعیت کا تعلق ہے۔ تو مضامین کے ذریعے سے سہیل بھائی سے رشتہ ہوا، پھر آپ لوگوں کی دعوت پر میں آیا تو پھر ڈاکٹر لون صاحب سے ملاقات ہوئی، جس ملاقات نے اور جس تعلق نے اس تعلق کو ایک وقار عطا کیا، ایک بلندی عطا کی۔ تو یہ جو ہمارے درمیان تعلق ہے اس کی بنیاد میں سہیل صاحب کی محبت ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ لون صاحب کی محبت کا تاج رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ توفیق ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ میں پھر آپ کے درمیان آ گیا، اور یہ بہت میرے لیے محرومی کی بات ہوتی کہ میں کشمیر کی سیر کر کے واپس چلا جاتا اگر آپ لوگوں سے کسی اچھے موضوع پر گفتگو نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید سے زندہ تعلق، اس سے زندگی سے بھرپور موضوع پر گفتگو کی جائے۔ حضرات، حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں کافی عرصے سے بغیر سمجھے قرآن مجید کا پڑھنے کا رواج رہا، اور یہ بحث ہوئی کہ ترجمے سے قرآن مجید پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فارسی میں قرآن مجید کا ہندوستان میں پہلا ترجمہ کیا، ترجمے تو ایران میں ہوتے رہے لیکن ہندوستان میں جب انہوں نے پہلا فارسی میں ترجمہ کیا، کیونکہ یہاں کی پڑھے لکھے لوگوں کی زبان فارسی تھی، تو ان کے خلاف بہت زیادہ ہنگامہ ہوا اور انہیں بہت شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد پھر جب شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں بلکہ ہندی میں ترجمہ کیا، میں ہندی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ترجمے کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ میں اس قرآن مجید کا یہ ترجمہ ہندی زبان میں کر رہا ہوں۔ تو اس وقت اردو زبان کو ہندی زبان کہا جاتا تھا، اور فرق یہ تھا کہ جو محلوں میں بہت اعلیٰ درجے کی زبان بولی جاتی تھی وہ ریختہ کہلاتی تھی، اور وہ بہت ہی خاص لوگوں کے درمیان خواص کی زبان تھی، اور عام لوگوں میں جو زبان بول چال کی زبان تھی اس کو ہند کی مناسبت سے ہندی کہا جاتا تھا۔ زبان اردو ہی تھی جو آج جسے ہم آج اردو کہتے ہیں، لیکن اس وقت اسے ہندی کہا جاتا تھا، عام لوگوں کی بول چال کی زبان۔ تو اس میں انہوں نے ترجمہ کیا اور یہ لکھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بالکل معمولی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی سمجھ میں بھی قرآن مجید آ جائے، وہ بھی قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں۔ ایسی بہت ساری کوششیں ہوئی، ان کے باوجود جو ہے وہ عام ماحول یہی رہا کہ قرآن مجید کو صرف علماء سمجھ کر پڑھیں گے، باقی لوگوں کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس تلاوت کریں اور ثواب حاصل کریں، یہ عام ماحول رہا۔ اس کے بعد پھر تحریک اسلامی کی کوششوں سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کرنے اور تحریک کے ذریعے سے اس کو ایک تحریک کی شکل دینے کے نتیجے میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا ایک ماحول بنا۔ مخالفت اس کی بھی جگہ جگہ ہوئی،
لیکن ایک جمود ٹوٹا، ایک بہت بڑے پیمانے پر جمود ٹوٹا، اور لوگ جو ہے قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے لگے، اور یہ بہت بڑے پیمانے پر، یہاں تک کہ خود تبلیغی جماعت کے ایک بڑے حصے نے جو ہے وہ، یعنی ایک حصے نے جو مرکز نظام الدین والا حصہ یا مولانا صاحب امیر والا، تو انہوں نے بھی باقاعدہ درس قرآن کو اپنے سرگرمیوں میں شامل کیا، اور آسان تفسیر، آسان ترجمہ، اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے بڑھ کے کام کیے۔ تو قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھنے کا تو ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے بڑے پیمانے پر، لیکن ہمارا احساس یہ ہے، کیونکہ میرے اس احساس میں اور بھی لوگ شریک ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا احساس یہ ہے کہ ابھی بھی قرآن مجید کو، یعنی جو لوگ قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ بھی زیادہ تر قرآن مجید کو ایک عام کتاب کی حیثیت سے، اور گویا کہ وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ ترجمہ اور تفسیر بھی وہ گویا کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ جو قرآن مجید سے ایک زندہ تعلق قائم ہونا چاہیے، وہ تعلق قائم نہیں ہوتا، ایسا احساس ہے۔ کچھ انفرادی تجربے اپنے اپنے ہو سکتے ہیں، انفرادی طور پر کوئی زیادہ اچھی کیفیت محسوس کرتا ہو، لیکن عام طور سے ایک خشکی پائی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید سے جو تعلق ہے وہ اس کے اندر ایک خشکی سی پائی جاتی ہے، زندگی سے بھرپور تعلق قائم نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، اور آج جو میں باتیں عرض کروں گا وہ بھی اسی کوشش کا گویا کہ ایک چھوٹا سا اس میں ایک اضافہ ہوگا۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق زندگی سے بھرپور ہو، کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، کہ ایک شخص تھا، مردہ تھا، ایک شخص مردہ تھا، ہم نے اس کو زندگی دی، نمبر ایک زندگی دی، اور اس کو نور عطا کیا۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کے نتیجے میں، قرآن مجید کو پڑھنے کے نتیجے میں آپ کو زندگی حاصل ہو اور روشنی حاصل ہو۔ دو چیزیں اگر آپ کو حاصل نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب قرآن مجید سے آپ کا تعلق جو ہے وہ زندہ تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو خوبی ہے، ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ پہلے تلاوت کریں گے، اس سے ہمارے دل میں کیفیت پیدا ہوگی، پھر ہمیں گفتگو، تو یہ اصل میں آپ قرآن مجید کی ایک خصوصیت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ قرآن مجید کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے قاری، یعنی قاری کو قرآن مجید سے اٹیچمنٹ ہو، اس کے وہ کئی انتظامات کرتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو ہمارا قرآن مجید سے، یا سنیں، ہمارا قرآن مجید سے اٹیچمنٹ ہو جائے، اس کے کئی پہلو ہیں جس کا انتظام کیا گیا قرآن مجید میں، قرآن مجید کے اندر۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک صوتی آہنگ رکھا گیا ہے، یعنی موسیقیت رکھی گئی ہے، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں۔ تو سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں موسیقیت ہے، لفظ موسیقی کا استعمال کریں، کیونکہ موسیقی کا مطلب جو ہے اصل میں تو وہ نہیں ہوتا جو ہم کچھ آلات کے ذریعے سے دھن نکالتے ہیں۔ موسیقی تو دراصل ایک ایسی موضوع، یعنی آواز میں، آہنگ میں ایک نغمگی ہو، ایک موزونیت ہو جو دل کے تاروں کو چھیڑے، جو دل کے تاروں کو چھیڑے۔ آپ کے لیے تو بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، میں پچھلے 2 دن سے سمجھ رہا ہوں اس کو، کہ جب ہم کسی جو اس کو آپ پتھری کہتے ہیں، دودھ پتھری اور گوٹا پتھری اور وغیرہ، وہاں پر بیٹھ کر جو پانی کی جو آواز ہوتی ہے، پتھروں سے ٹکرانے کی اور ٹکرا کے گزرنے کی، یہ کیا ہے؟ یہ تو موسیقی ہے نا، جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بالکل دم بخود کر دیتی ہے، آپ گھنٹوں وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور اکتاتے نہیں ہیں۔ تو یہ اصل موسیقی یہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کے اندر ایک نغمگی، ایک خوبصورت آہنگ اور ایک دل کو محو کر لینے والی صوتیت رکھی ہے، اور وہ بہت معنی خیز ہے۔ تو جب ہم بہت اچھی تلاوت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، دونوں کام اصل میں قرآن مجید میں تلاوت جو ہے وہ دونوں چیزوں کے لیے کہا گیا ہے، یعنی تلاوت کو پڑھنا بھی اور تلاوت کو سننا بھی، جب دونوں کام بتائے گئے۔ ہم بسا اوقات جو ہے ایک ہی پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، یعنی پڑھنے پر، لیکن سننا جو ہے وہ بھی ایک بڑا کام ہے تلاوت کا۔ تو پڑھیں یا سنیں تو وہ جو ہے کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ اس آہنگ کو ہم محسوس کریں، اس سے لطف اندوز ہوں۔ تو یہ ایک صوتی آہنگ ہے جو آپ کے دل کو جوڑ دیتی ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں جو ہے ان کی جو آہنگ ہے وہ آپ کے دل کے تاروں کو چھیڑتی ہے، اور ہر صورت کا اپنا الگ آہنگ ہے معنوں کے لحاظ سے، اور ایک ایک صورت میں الگ الگ آہنگ بھی ہیں۔ اس پر بھی بہت اچھی گفتگو مولانا فاروق صاحب سے آپ واقف ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی کتاب جو قرآن مجید کا صوتی اعجاز ہے، بہت پیاری کتاب ہے، پتلا کتاب ہے لیکن خوبصورت کتاب ہے۔ دوسری جو خوبی ہے قرآن مجید کی، جو دل کو جوڑ دیتی ہے، وہ ہے قرآن مجید کا جو تصویری کمال ہے۔ تصویری کمال کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید الفاظ کے ذریعے سے تصویر بناتا ہے، اور یہ بہت کمال کی بات ہوتی ہے کہ آپ لفظوں سے تصویر بناتے ہیں، آپ الفاظ بولیں، لوگ تصویر دیکھیں۔ اور اس سے زیادہ کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ لفظوں سے آپ ایک متحرک تصویر بنا دیں، کہ آپ کے سامنے ایک منظر چل رہا ہے، حرکت میں ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو منظر ہو یہ خیالی نہیں ہو بلکہ حقیقی ہو، کیونکہ ایک خیالی واقعہ الفاظ کے ذریعے بیان کرنا اور دکھا دینا یہ تو آسان ہے، یعنی اتنا مشکل نہیں، لیکن ایک حقیقی واقعہ اس کو لفظوں کے ذریعے سے جو کا تو دکھا دینا، یہ بالکل بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ تو قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ ہے کہ وہ آپ کو مشاہدہ کراتا ہے، گویا کہ آپ اپنے سامنے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ کمال ہے۔ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ قرآن مجید یہ صرف الفاظ اور ان کا معنی، یعنی جب ہم ترجمہ پڑھ رہے ہوتے، تفسیر پڑھ رہے ہوتے، تو بسا اوقات ہم اپنے مشاہدے کو، اپنے جو صوتی جمالیات کی جو اپریشیٹ کرنے کی جو حص ہے، ان سب کو ہم سلائے رکھتے ہیں اور ہم ترجمہ تفسیر پڑھتے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، ان کو جگائیے، ہے نا۔ تو صوتی حسن کو بھی محسوس کیجئے، اور جو مشاہدہ ہے اس کو آپ مشاہدہ بھی کیجئے۔ اب اس کے بعد پھر میں ایک اور قدم آگے بڑھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کی 3 فیکلٹیاں ہیں۔ ایک ہے اس کا انٹیلیکٹ یا عقل، ایک ہے اس کا دل، اور ایک ہے اس کی قوت کار، کچھ کرنے کی قوت، یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ سب کچھ کرتا ہے نا، ایک یہ 3 چیزیں۔ تو عقل اور دل، یہ اس کا تعلق تو باطن سے ہے انسان کے، اور جو قوت کار ہے اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ تو باطن میں عقل اور دل ہے، اور ظاہر میں پوری اس کا وجود ہے جس سے وہ کچھ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ وہ ان تینوں فیکلٹیز کو ایڈریس کرتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا کہی تھی میں نے؟ عقل کہی تھی۔ تو عقل کے سلسلے میں قرآن مجید عقل کو
सोचने की राहें दिखाता है, सोचने की राहें दिखाता है, सोचने पर मोटिवेट करता है, दूसरी बात है। राह दिखाना एक बात है, मोटिवेट करना दूसरी बात है। तीसरी बात है कि सोचने का मैदान देता है और इस तरह से अक्ल की सही नशोनुमा करता है। गोया कि अगर कुरान मजीद को आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के नतीजे में आपकी जो अक्ल है उसकी बेहतरीन नशोनुमा हो जानी चाहिए। यानी आप ज़्यादा अच्छा सोचने वाले, ज़्यादा अच्छे मौज़ूआत पर सोचने वाले, दूसरों से ज़्यादा सोचने वाले, यानी सोचने की क्वांटिटी भी आपकी ज़्यादा हो, सोचने की क्वालिटी भी आपकी ज़्यादा हो, अच्छी हो, दूसरों से ज़्यादा अच्छा सोचने वाले, और आपके जो सोचने के मौज़ूआत हैं वो भी दूसरों से कहीं बेहतर हो, आम इंसानों से। तो इसके लिए कुरान मजीद पूरी तमाम आयतों में उसका इंतज़ाम करता है। दूसरी चीज़ क्या आती है कि दिल का काम क्या है? अक्ल का काम सोचना है, सही और गलत का फैसला करना है, ये सही और ये गलत है। दिल का काम क्या है? दिल का काम क्या है बताइए? आप सब लोगों के पास दिल है ना, तो कभी दिल से पूछा अपने दिल से तुम किस लिए हो, क्या काम है तुम्हारा? है तस्दीक करना। एक बार कर ली फिर तस्दीक तो एक बार हो जाती है, और क्या काम है? असल में दिल अगर कल्बे सलीम है ना, यानी दिल में कोई रोग नहीं लगा है, ताकि जो रोग लग गया तो उसका तो कोई एतबार नहीं होता ना, है? दरख्त में अगर रोग लग गया तो कौन से फूल और कौन से फल लाएगा? वो तो रोगी है ना, तो उससे तो आप उसको तो आप अलग हटा देते हैं। चाहे वो कितना ही अच्छे फलों का दरख्त हो, अगर उसको रोग लग गया तो अलग है। लेकिन अगर रोग नहीं लगा है, कल्ब सलीम है, तो वो हुस्न से मोहब्बत करना ये उसका काम है। हुस्न से मोहब्बत करना ये कल्ब सलीम का काम है, ये दिल का काम है, यानी मोहब्बत करना, और वो भी हुस्न से मोहब्बत करना। और हुस्न में भी हुस्न मादी से कहीं ज़्यादा अहम जो है हुस्न मानवी है, मानवी हुस्न। तो मानवी हुस्न से मोहब्बत करना ये असल में दिल का काम है। मौलाना फारूक साहब ये कहते हैं, उनकी किताब पढ़िएगा आप, इंकिशाफ एक किताब है जिसमें उनके बहुत सारे अक़वाल ज़र्री जो उन्होंने इंकिशाफात किए। आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा लोग ये बात दोहराते हैं कि एक आदमी यानी अगर ज़िंदगी में अपनी अक्ल का भरपूर इस्तेमाल करे तो महज चंद फीसद इस्तेमाल कर पाता है। इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने अक्ल दी है कि वो चंद फीसद इस्तेमाल करता है। कहते हैं कि आइंस्टाइन ने जो है शायद 8-9% इस्तेमाल कर ली थी, लेकिन बाकी लोग जो है 3-4 फीसद ही इस्तेमाल कर पाते हैं। यानी वो लोग जो करते हैं, जो लोग इस्तेमाल करते ही नहीं वो बात छोड़िए, लेकिन जो अक्ल का इस्तेमाल करते हैं वो 3-4% इस्तेमाल कर पाते हैं। तो बाकी सब उनके साथ कब्र में चली जाती है। मौलाना फारूक साहब कहते हैं कि दिल का इस्तेमाल इससे भी कम करते हैं लोग, जितना इस्तेमाल वो अक्ल का करते हैं यानी 3-4%, दिल का तो उससे भी कम इस्तेमाल करते हैं। यानी हुस्न को चाहना, उसने मानवी को, खैर को से मोहब्बत करना, उसको चाहना, ये तो बहुत कम लोग करते हैं और बहुत कम करते हैं। तो हमारा दिल तो बगैर इस्तेमाल हुए चला जाता है, हमारे साथ धड़कता रहता है, फिर धड़कन बंद हो जाती है और वो कहाँ इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो ये है दिल, ठीक। तीसरी चीज है कुव्वत कार। तो कुव्वत कार से आप ज्यादा से ज्यादा काम। अब आइए कुरान मजीद की तरफ कि कुरान मजीद दिल के बारे में क्या करता है, दिल को कैसे मतलब उभारता है, उजागर करता है, मोटिवेट करता है। तो एक तो कुरान मजीद दिल के अंदर बहुत ही जो आला दर्जे के इंसानी जज्बात होते हैं ना, उनको उभारता है। कुरान मजीद दिल के
اندر بہت اعلیٰ قسم کے انسانی جذبات کو ابھارتا ہے. تو پہلا جو بہت ہی اعلیٰ جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے وہ تو اپنے منعم، اپنے محسن کے شکر کا جذبہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں. یہ جذبہ دل کے اندر پیدا کرنا، بڑھانا. تو قرآن کی بہت ساری آیتیں جو ہے وہ اس جذبے کو بڑھاتی ہیں. پھر دوسرا کیا ہے کہ انسانوں میں جن کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ والدین. تو والدین اور اس سے پہلے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انبیاء اور رسول، اور اس کے بعد پھر والدین. تو ان کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، اس لیے ان کے سلسلے میں ہمارے دل میں جذبات کو نمو دینا. پھر سارے انسانوں کے سلسلے میں اور خاص طور سے جو مصیبت زدہ انسان ہیں ان کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں جذبات کو ابھارنا، ہمدردی کے جذبات کو. جب قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ مسکینوں کو، یتیموں کو ہے نا کھانا کھلانے کی بات، ان پر خرچ کرنے کی بات، انہیں مال دینے کی بات، تو یہ جو ہے نا یہ صرف ایک قانونی بات نہیں ہوتی ہے، یعنی بالکل مادی قسم کی کہ آپ ان آیتوں کو پڑھیں اور جا کے کچھ پیسہ کسی غریب کو دے دیں اور کہہ دیں ہاں میں نے تو دے دیا. نہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر ایسے لوگوں کے سلسلے میں آپ کے دل میں محبت اور ہمدردی کے جذبات ابھرنے چاہیے. تو انسانیت کا جو جذبہ ہے، انسانی ہمدردی کا، قرآن مجید کی ایسی سب آیتوں کو پڑھتے ہوئے وہ جذبہ ابھرنا چاہیے. نہیں ابھرا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے صرف ایک رسمی طور پر سمجھا کہ ایک قانونی طور پر ہدایت آئی ہے کہ اتنے پیسے دے دو، چلو میں نے اتنے پیسے دے دیے. بات صرف پیسے دینے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور مسکینوں اور غریبوں اور یتیموں کے سلسلے میں ابھار رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر ہمدردی کے جذبات کو ابھار رہا ہے اللہ تعالیٰ. وہ ہمدردی کا جذبہ ابھر جائے پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کب کتنا دیتے ہیں. یہ دینے کا عمل تو بات کا ہے، پہلے دل کے اندر وہ زندگی تو پیدا ہو جائے نا، وہ جذبہ تو ابھر جائے. تو ایک یہ ہے. اور پھر ایک اور چیز یہ ہے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے نا ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو بہت زیادہ قریب سے محسوس کرتے ہیں. قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم اللہ کی محبت کو بہت قریب سے محسوس کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو یہ خیال دل میں اگر آئے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے والدین سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ انسانوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ انسانوں سے آ کے یہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب بھیج کر کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو. اپنے والدین، جب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام آپ پڑھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کا خیال کرو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے اپنے بندوں سے. جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ راستہ اختیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ راستہ مت اختیار کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم ہر طرف بہت زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں اپنے سے. اور جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کریں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے لگیں گے، کیونکہ محبت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ عظیم ہستی، وہ عظیم مجھ سے، وہ رب عظیم مجھ سے محبت کر رہا ہے، تو پھر میری اس رب سے محبت جو ہے، میری رب عظیم سے محبت بہت بڑھ جائے گی نا. کیونکہ محبت جو ہے محبت کو موٹیویٹ کرتی ہے،
بڑھاتی ہے. تو قرآن مجید کا ایک مطالعہ ہونا چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں عقلی مطالعہ، جس میں آپ دماغ لگائیں، غور کریں، جو سوالات ابھر رہے ہیں ان کو ایڈریس کریں، ان پر سوچیں. یہ آیت پڑھی، یہ سوال ابھرا. اچھا، قرآن مجید کا اس پہلو سے یعنی عقلی مطالعے کے پہلو سے قرآن مجید کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو ہر ذرا سے آگے بڑھیں گے سوالات کھڑے ہو جائیں گے. یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں. عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کتاب لکھتے ہیں تو ہم اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ کوئی سوال نہیں پیدا ہو قاری کے دل میں، تو سوالات سوچ سوچ کے ان کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں تاکہ کوئی سوال نہیں پیدا ہو. بالکل وہ آخر تک میری بات سنتا پڑھتا چلا جائے اور اس کے دل میں کہیں یہ سوال نہیں پیدا ہو کہ یہ کیوں. میں وہی یہ کیوں کا جواب دیتا چلتا ہوں یہاں تک کہ آخر میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ میں چاہتا نہیں کہ جو قاری ہے میرا وہ کہیں اٹکے. لیکن قرآن مجید تو کہ تو اپنی شان ہے. قرآن مجید میں ہر آیت میں کئی مرتبہ انسان کو رکنا ہوتا ہے اور یہ سوال کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیوں، ایسا کیسے، یہ کیوں. تو اس لیے قرآن مجید میں تو آپ کو ہر لفظ اور جملے پر بیٹھ کر سوچنا ہے، اپنے عقل کا استعمال کرنا ہے. یہ عقلی مطالعہ ہے کہ سوالات پیدا ہوں گے، آپ ان کا جواب دیں گے، سوالات پیدا ہوں گے، آپ ان کا جواب تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے. آپ کی عقل جو ہے وہ متحرک رہے گی قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ. یہ قرآن کا عقلی مطالعہ ہے. قرآن کا جو قلبی مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک جملے پر ان جذبات کو دیکھیں جو آپ کے دل میں ابھرنے چاہیے. یہ آیت پڑھی تو اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں کتنے جذبات ابھریں گے، کیا کیا جذبے ابھریں گے. یہ قرآن مجید کا قلبی مطالعہ ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنے سے کتنے قریب محسوس کرتے ہیں، بندوں سے کتنی محبت کرنے والا دیکھتے ہیں. اپنائیت، محبت، تو یہ قلبی مطالعہ ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو گویا کہ قرآن مجید سے ہمارے تعلق میں زندگی نہیں پیدا ہوئی. اور تیسری جو بات تھی وہ قوت کار کی بات ہے کہ قرآن مجید انسان کو بے عملی کی دنیا میں، بے عملی کے دائرے میں رہنے نہیں دیتا ہے، معطل نہیں رہنے دیتا انسان کو. قرآن مجید پڑھتے ہوئے آدمی پہلے تو کیا ہے کہ وہ ایک تو اسے بہت سے کام بتائے جاتے ہیں متعین طور پر. قرآن مجید وہ پڑھ رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے تم کو بھائی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. متعین طور پہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، بہت سے کام بتائے جائیں گے. پھر ایک عمومی طور پر اس کو ابھارا جائے گا، اس کو ترغیب دی جائے گی کہ تمہیں عمل صالح کرنا ہے، عمل کرنا اور وہ بھی نیک عمل کرنا ہے. تو کچھ خاص کام بتا دیے گئے اور پھر عمومی طور پر شروع سے آخر تک یہ کہا گیا کہ تمہیں اچھے کام کرنے، اچھے کام کرنے، اچھے کام کرنے. اب آپ معطل نہیں بیٹھیں گے، اب آپ کرنے والے بنیں گے نا، آپ کی قوت کار جو حرکت میں آ جائے گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ تم کو اچھے کام کرنے ہیں، عمل صالح، بلکہ اس میں تم کو تیزی کرنی ہے، لپک کے کرنا ہے، دوڑ لگانا ہے، بڑھنا ہے. یہ بھی بار بار کہ فاستبقوا الخیرات، لپکو اچھے کاموں کی طرف، لپکو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یسارعون فی الخیرات. تو ان ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مطلب بالکل ایک انوکھا انسان بن جاتا ہے. اس کے جو قوت کار ہے وہ غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت سارا کچھ کر لینا چاہتا ہے. اچھا، ایک خاص بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے. میں نے بتایا تھا 3 چیزیں رکھی ہیں، ایک ہے عقل، دوسرا دل اور تیسرا قوت کار. تینوں چیزوں کو بڑھانے کا
انتظام جو ہے وہ اندر رکھا ہے انسان کے اندر، باہر نہیں رکھا ہے، انسان کے اندر رکھا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ باہر سے کوئی چیز لیں گے استعمال کریں گے تو آپ کی عقل آپ زیادہ عقل مند ہو جائیں گے، یا آپ زیادہ دل والے ہو جائیں گے، یا آپ کی قوت کار بہت بڑھ جائے گی، نیک کاموں کو کرنے کی قوت. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے بہت زیادہ پروٹین اور انرجیٹک یہ چیزیں سب چیزیں لے رہا ہو اور وہ عمل صالح کا کوئی اس کے اندر داعیہ پیدا نہیں ہوتا اور وہ بالکل معطل پڑا ہوا، جم جاتا ہو، جم جا کے وہ پٹھے بنا کے جو ہے گھر آ کے آرام کرتا. قوتیں تو یہ جو تینوں قوتیں ہیں، یہ تین فیکلٹیز، ان کو بڑھانے کا انتظام انسان کے اندر ہے. یعنی اگر آپ دوڑتے ہیں نا اور آپ کے دوڑنے کی صلاحیت جو ہے وہ 10 کلومیٹر یعنی 1 کلومیٹر ہے، آپ سے کہا جائے دوڑیے تو آپ 1 کلومیٹر تک دوڑ جائیں گے، سانس پھولنے لگے رک جائیں گے. لیکن آپ کو 10 کلومیٹر دوڑنے والا بننا ہے تو کیا کریں گے؟ کسی اور سے مستعار نہیں لیں گے دوڑنے کی قوت، نہ کسی سے ٹانگیں مستعار لیں گے، بلکہ اب آپ خود ہی زیادہ دوڑ کے اپنی دوڑنے کی قوت کو بڑھائیں گے. تو جب زیادہ دوڑیں گے، روز زیادہ دوڑیں گے تو 10 کلومیٹر دوڑنے والے بن جائیں گے. تو انتظام آپ کے اندر ہے نا. تو عقل کا بھی، دل کا بھی اور قوت کار کا بھی، تینوں کو بڑھانے کا انتظام آپ کے اندر ہے. اور اس انتظام کو قرآن مجید جو ہے وہ حرکت میں لاتا ہے. تو قرآن مجید آپ کے اندر داعیہ پیدا کرتا ہے ان تینوں فیکلٹیز کو ایکٹیویٹ کرنے کا اور ان کو جو ہے وہ ان کی کیپیسٹی کو انہینس کرنے کا. تو اس لیے اب قرآن مجید کا مطالعہ کیسے ہونا چاہیے؟ اس طرح ہونا چاہیے کہ جب ہم کچھ آیتوں کا انتخاب کریں تو ان آیتوں پر ان تینوں پہلوؤں سے غور کریں. نمبر 1 یہ کہ اس میں کیا کیا سوالات ہیں، کیا کیا سوچنے کے مقامات ہیں، ان تمام مقامات پر سوچیں. اور پھر یہ کہ ان میں کہاں کہاں جذبات کے لیے غذا ہے، اس غذا کو حاصل کریں. اور پھر یہ کہ یہاں پر کہاں کہاں عمل کے لیے داعیہ پیدا کیا گیا، کیا کیا موٹیویشنز ہیں، کیا کیا محرکات ہیں، ان کو وہاں سے لیں. تو جب ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے اور قرآن مجید سے ہم یہ تینوں چیزیں حاصل کریں گے تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ ہوگا کہ آپ معاشرے میں ایک بہت ہی ممتاز قسم کے، ممتاز اس معنی میں نہیں کہ آپ کی الگ ایک کوئی حیثیت ہوگی، ممتاز اس معنی میں کہ آپ یعنی دوسروں سے بہت زیادہ غیر معمولی قوتوں کے حامل ہوں گے. آپ جب کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ قرآنی انداز سے اس پر غور کریں گے، اس کا جواب پیش کریں گے، اور آپ ہر چیز کو وہ قرآن کی نظر سے دیکھیں گے، سوچیں گے، چاہیں گے، اور آپ کی عقل، آپ کے جذبات اور آپ کے عمل تینوں جو ہم آہنگ ہو گئے. تو یہ ایک کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ سے اس موقع پر کرنی تھی. کچھ سوالات بھی آئیں گے. دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا زندگی کو کس طرح سے بدلتا ہے. لوگ جو ہے وہ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں، خواہشات ہاتھ نہیں آ رہی ہیں، خواہشات آگے آگے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور جیسے جیسے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ پستی میں گرتے جا رہے ہیں. قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید جو ہے انسان کو جنت کی طرف دوڑا دیتا ہے، خواہشات کے بجائے جنت کی طرف دوڑا دیتا ہے. اور یہ بتاتا ہے کہ جب تم جنت کی طرف دوڑو گے تو وہاں تمہاری ہر خواہش بلا قید، ہر خواہش وہاں پر ضرور پوری ہو جائے گی. تو کتنا فرق ہے قرآن کی اپروچ میں اور انسانوں کی اپروچ میں، کہ انسان جو ہے وہ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور پستی میں گر رہا ہے اور خواہشات نہیں اس کے ہاتھ آ رہی ہیں، زندگی تشنگی کے ساتھ ہی گزرتی ہے.
اور قرآن جو اس کا رخ بدل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دوڑو جنت کی طرف، اور یہ نہیں کہتا کہ ہاں خواہشات سے کچھ لینا دینا نہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو جنت کی طرف وہاں ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ کتنا بڑا وہ ہے جس کے نتیجے میں انسان بلندی کا سفر کرتا ہے۔ اچھا، ایک قرآن مجید کی خصوصیت ہے، اور یہ ہمیں اپنے قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا، اس کے بعد پھر وہ خواہشات کے پیچھے دوڑا اور وہ اسفل سافلین میں جا پہنچا، یعنی پستی میں گر گیا۔ قرآن مجید انسان کو پستی سے اٹھا کر بلندی تک پہنچاتا ہے۔ یعنی جب بھی انسان قرآن مجید پر عمل کرے گا یا اس پر غور کرے گا تو وہ فکری اور عملی اور جذباتی بلندی پر پہنچے گا۔ مثال کے طور پر ایک انسان وہ ہے جو دنیا کی لالچ اور لالچ کے نتیجے میں بخل، کنجوسی، لالچ اور کنجوسی دونوں پہلے ہیں، تو لالچ اور کنجوسی میں گرفتار ہے۔ قرآن مجید میں اس کا نقشہ بھی بیان کر دیا گیا کہ وہ یتیموں کو دھکا دیتا ہے، وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، اور وہ کتنی اس کے پاس دولت ہو اس کے باوجود وہ کسی مسکین کو، یعنی انسانوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسے انسان کو، پستی میں گرے ہوئے انسان کو قرآن مجید اٹھا کر کہاں پہنچاتا ہے؟ جہاں پر کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ خود حاجت مند ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، پھر بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب آپ سوچئے نا کہ ایک وہ پستی ہے اور ایک یہ بلندی ہے۔ ایسا ہر چیز میں، زندگی کے سارے فکر و عمل سے متعلق امور میں انسان بالعموم پستی میں گرا ہوا ہے، اور قرآن مجید اس کو اٹھاتا ہے بلندی کی طرف۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ اس پر بھی سوچیں کہ اس میں بلندی کی کون سی راہ دکھائی ہے، یہ آیت ہمیں کس پستی سے کس بلندی تک لے جاتی ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک دلچسپ پہلو ہے، اور جس بات سے میں نے شروع کیا تھا اس پر میں ختم کرتا ہوں، شاید وقت میرا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ سفر، سیاحت۔ آپ ایک گوشے میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید آپ ایک گوشے میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مسجد کے، گھر کے، لیکن قرآن مجید آپ کو اس گوشے میں رہنے نہیں دیتا ہے، وہ آپ کو وہاں سے نکالتا ہے اور نکال کے بہت دور دور تک لے جاتا ہے، جہاں تک عام آدمی عام طور سے نہیں جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ آپ کو اس گوشے سے نکال کے لے جائے گا، کمرے کے گوشے سے، اس لمحے سے نکال کے لے جائے گا کہاں؟ اس زمانے میں جب انسان، آسمان و زمین کی تخلیق ہو رہی تھی، وہ سب دکھائے گا۔ پھر جب انسان کی تخلیق ہو رہی تھی تب وہ دکھائے گا۔ پھر جب نبیوں کا پورا سلسلہ، کیا کیا واقعات ہوئے وہاں آپ کو لے جائے گا، سب دکھائے گا۔ وہ آپ کو مستقبل میں لے جائے گا، قیامت کے مناظر دکھائے گا، جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گا۔ وہ آپ کو کائنات کی سیر کرائے گا، تارے، آسمان، وہ زمین پر مختلف علاقوں کی سیر کرائے گا، باغات اور پہاڑ اور وغیرہ۔ پھر وہ آپ کو اپنے اندرون میں لے جائے گا اور اندرون کے وہ مقامات دکھائے گا جو آپ عام طور سے دیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ آدمی اندرون کی طرف تو توجہ ہی نہیں دیتا، باہر ہی دیکھتا ہے، اپنے دل میں اور اپنے اندرون میں کہاں دیکھتا ہے۔ تو یہ سب کچھ قرآن مجید دکھاتا ہے لے جا کے۔ اب قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ایک گوشے میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو وہاں گوشے میں مت بیٹھے رہیں، بلکہ جہاں جہاں قرآن مجید لے کے جائے وہاں جائیں اس کے ساتھ، اور جو جو دکھائے وہ غور سے دیکھیں، کیونکہ قرآن مجید دکھاتا ہے، لے جاتا ہے اور لے جا کر دکھاتا ہے۔ آپ کو وہاں لے جاتا ہے اور لے جا کر دکھاتا ہے، تو آپ جائیے اور جا کر دیکھیے۔ یہ ہے قرآن مجید سے استفادے کا ایک خوبصورت طریقہ، یعنی قرآن مجید کے ساتھ ایک مشاہداتی سفر پہ نکل جانا، جہاں جہاں وہ لے جائیں اور غور سے دیکھیں۔ پرواہ نہیں ہے، آپ زندگی میں ایک بار قرآن مجید ختم کیجئے، لیکن اس طرح سے ختم کیجئے کہ آپ گویا کہ قرآن مجید کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہو۔ جہاں جتنی دیر وہ رکنوں کے کہے وہاں رکیے، دیکھیے غور سے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے لمبے عرصے تک ختم مت کیجئے، لیکن یہ کہ قرآن ختم کرنے پر آپ کا زور نہیں رہے،
کہ میں نے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ اتنی جلدی ختم کر دیا. نہیں، آپ تو قرآن مجید کے ساتھ نبھانا ہے آپ کو، ہے نا. آپ کو قرآن مجید آپ کو اطمینان سے سب کچھ دکھا رہا ہے اور آپ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. تو یہ تو عجیب و غریب بات ہو گئی نا. یعنی قرآن مجید کہہ رہا ہے رکو اب یہ دیکھو، اور آپ آگے بڑھ گئے دیکھے بغیر. پھر قرآن مجید کہتے ہیں اچھا دیکھو اب یہ دیکھو، آپ پھر آگے بڑھ گئے. آپ کو تیزی ہے، کچھ جلدی ہے. قرآن مجید کو جلدی نہیں ہے اور آپ کو جلدی ہے. تو یہ تو ویسے ہی ہو گیا کہ جیسے کہ کوئی یعنی گائیڈ جو ہے وہ مجھے کوئی بہت ہی اہم مقام کو لے جا کے دکھائے اور ابھی وہ کچھ بتانے ہی جا رہا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں. ارے بھائی رکیے یار، میں سب بتا تو دوں یہ کیا ہے، ایک بہت انوکھی چیز ہے. نہیں، مجھے انوکھے پر سے کیا مطلب ہے، مجھے تو جلدی سے پورا کرنا ہے، 1 گھنٹے کے اندر یہ وزٹ کر کے چلے جانا ہے. ارے وہ 1 گھنٹے کی وزٹ ہی نہیں ہے نا، وہاں تو ایک ایک انوکھی جو چیز ہے اس کو کھڑے ہو کر غور سے دیکھنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے، پھر دوسری انوکھی چیز کو اسی طرح سے دیکھنا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قرآن مجید سے زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ تیزی نہیں ہونی چاہیے. آپ سوچیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 سال میں سورہ بقرہ کو مکمل کیا. ایک ان کا پورا قرآن مجید پڑھنے کا بھی معمول تھا، یعنی تلاوت کا معمول، وہ اپنی جگہ آپ تلاوت کیجئے قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ. یعنی ہم جب تلاوت کریں گے تو ترجمہ ضروری ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم جب عربی نہیں جانتے ہیں تو تلاوت کریں گے تو ترجمہ ضروری ہے. تو ہم تلاوت اور ترجمہ جو ہے وہ سال میں کئی بار مکمل کریں، وہ اپنی جگہ، اس کے اپنے فائدے ہیں. لیکن وہ جو قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور قرآن مجید جس چیز کو جتنا وقت دینا، جس چیز کے لیے جتنا وقت مانگ رہا ہے اتنا وقت مانگنا ہے اور جلدی نہیں دکھانا ہے، وہ آپ کا ایک طریقہ ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں آپ بہت اطمینان کے ساتھ چلتے رہیں. جب ہوگی سورہ بقرہ ختم تب ہوگی. اور آپ سوچئے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب 8 سال میں تقریباً جب سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو وہ 8 سال تک سورہ بقرہ کے ساتھ رہے. ایک ایک آیت پر کتنی دیر تک رکے ہوں گے، غور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، اس میں جو دکھایا گیا ہے سب دیکھا ہوگا. تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ اونٹوں کی قربانی کی اور بڑی دعوت کی، بہت بڑی دعوت کہ آج سورہ بقرہ مکمل ہوئی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی سورہ بقرہ مکمل کر لیتا تھا یعنی اسی اطمینان کے ساتھ تو ہماری نگاہوں میں عظیم ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو سورہ بقرہ پورے غور و فکر کے ساتھ پڑھ چکا ہے. بڑی بڑی حکمتیں ہوں گی اس کے پاس، بڑا علم ہوگا اس کے پاس، بڑی وزڈم ہوگی اس کے پاس. تو یہ ایک قرآن سے ایسا زندہ تعلق ہونا چاہیے کہ وہ ہماری ہر چیز پر اثر انداز ہو. خوبصورت واقعہ ہے وہ، یعنی ہماری زندگی پر کتنا گہرا اثر قرآن مجید کا پڑنا چاہیے کہ حضرت سالم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت خاص دوست تھے اور ایک آزاد کردہ غلام تھے حضرت حذیفہ. تو جنگ یمامہ کے موقع پر تو ان کا قرآن مجید سے بڑا گہرا رشتہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. تو یمامہ کے موقع پر جب حضرت سالم یعنی سخت لڑائی تھی وہ، تو اس موقع پر حضرت سالم کا یہ کہنا تھا، ایک ہاتھ سنبھالے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے اگر میری طرف سے کوئی کمزوری دکھائی دی تو اس کا مطلب یہ کہ میں صحیح معنوں میں صاحب قرآن نہیں ہوں، اگر میری طرف سے کوئی کمزوری دکھائی دے. اسی طرح سے دوسری طرف ان کے دوست ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بار بار جو ہے وہ لوگوں کو جوش دلا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یا اہل القرآن زیّنوا القرآن بافعالکم، یہ قرآن والو، اے قرآن والو، قرآن کو اپنے کارناموں سے سجا دو، قرآن کو اپنے کارناموں سے سجا دو. تو یہ وہ قوت کار پر قرآن مجید کی اثر اندازی ہے کہ آپ قرآن کو کارناموں سے سجا دیں. کارناموں سے سجانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن مجید سے انسپائرڈ ہوں، ایک کارنامہ انجام دیں اور وہ کارنامے کا پورا کریڈٹ جو ہے قرآن مجید کو دیں. تو گویا کہ قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے کی جو زندگی ہے وہ کارناموں سے بھری ہوئی، کارناموں سے معمور ہو، اس کا دل جو ہے سچے جذبات سے معمور ہو اور اس کا جو عقل ہے وہ بہترین خیالات سے آراستہ ہو.
تو یہ وہ زندہ تعلق ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کا سے سچا تعلق رکھنے والا بنائے, زندہ تعلق